تو بہرحال کیا ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. تو ابھی ہم مسائل فقہ میں یہ چیز بیان کر رہے تھے کہ نیت بالکل خالص ہو, کوئی دنیاوی نیت نہ ہو, اور کوشش کیا یقیناً اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مال حلال سے تبرک ہونا چاہیے, مال حرام سے تبرک نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے گزرے ہیں عالم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا, یہ فرماتے تھے جملہ واقعتاً یہ بہت اہم ہے جملہ ان کا, کہ واجبات و حرام میں فاعل اور زمان و مکان کے اعتبار سے شدت ہوتی. یعنی ایک گناہ ایک عام شخص انجام دے, لیکن وہی گناہ کرنے والا کوئی عالم دین ہو, اس کی شدت زیادہ ہوگی. اور زمان میں کے اعتبار سے شدت آ جاتی. عام دنوں میں آپ کوئی گناہ کریں اور رمضان میں وہی گناہ کریں, شدت ہوگی. عام رات میں کوئی گناہ کریں اور معاذ اللہ شب قدر میں وہی گناہ کریں, شدت آ جائے گی. اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے شدت ہوتی. ہم گھر میں بیٹھ کر ایک گناہ کریں, لیکن وہی گناہ مثلا مسجد یا امام بارگاہ میں کریں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی گناہ مثلا خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کریں. اکثر لوگ وہاں پہ کرتے ہیں, طواف لوگ کر رہے ہیں, تھک گئے, سب لوگ آپس میں بیٹھ گئے, ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی, تو خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر غیبتیں ہونے لگتی. تو بہرحال شدت آ جائے گی, کیونکہ آپ نے جس جگہ آپ نے ایسا کیا ہے. اچھا بہت سے دیکھیے گناہ ایسے ہیں کہ وہ دوران نماز بھی انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, جس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں, مثلا مردوں کا داڑھی مونڈنا. ورنہ عام طور پہ دیکھیے جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ غیبت نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, کوئی اور حرام کام اس سے نہیں ہوتا. لیکن داڑھی منڈا ہوا ہونا یہ خود ایک ایسا گناہ ہے جو دوران نماز ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی, جیسے ہمارے ہاں مستحب ہے مثلا نکاح مستحب, اس نکاح کی تقریب کے اندر کتنے حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں, شدت آ جائے گی. تو اسی طریقے سے جو مال حرام ہے, مال حرام یہ ایک ایسے اثرات رکھتا ہے کہ واقعتاً انسان, جو امام کہتے تھے نا کہ تم پر میری بات کا اثر اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے, اس کے بعد وہ حجت خدا کے قتل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, اور واقعہ کربلا جیسا خونچ کا واقعہ نمودار ہو جاتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے یہ جو تبرک ہے امام حسین کا, یہ ہر قسم کے مال حرام سے پاک ہونا چاہیے. کوئی چوری کا مال نہ ہو, کوئی فراڈ کا مال نہ ہو, کوئی حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا اس کا پروفٹ آ رہا ہے وہ نہ ہو, کوئی سودی اسکیم کے پیسہ جو پروفٹ آ رہا ہے اس سے یہ والا تبرک نہ خریدا جائے. اسی طرح سے اگر کوئی خمس نہ نکلا ہوا مال ہے, اس مال کے اوپر خمس واجب الادا تھا اور اسی سے آپ نے مثلا تبرک خرید کے تقسیم ہو رہا ہے, یہ خود ایک حرام ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہی علامت بتائی گئی ہے روایت میں کہ اس زمانے میں آدمی اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ کہاں سے میرے پاس حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. یہ ایک بڑی ایک عالمیہ ہے کہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دیکھیے اس میں گیوی فقہی مسئلہ بتا دیا جائے کہ مثلا ہم کسی کے گھر یا مجلس سے اعضاء کے اندر گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مجلس اعضاء برپا کر رہا ہے اس کی اکثر آمدنی جو ہے نا حرام پر مشتمل ہوتی, یہ مثلا رشوتیں لیتا ہے یا اس کا فلاں حرام چیز کا بزنس ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے جو تبرک تقسیم ہو رہا ہے کھانے کے اعتبار سے. تو دیکھیے اگر کوئی شخص حرام بھی کماتا ہے تو آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ والا جو اس نے تبرک کا اہتمام کیا ہے یہ کس مال سے کیا, ہمیں 100% یہ بات پتا نہیں ہوتی. تو حالت شک میں ویسے بھی اس کو کھانے کی اجازت جب تک یقین نہ ہو. ہاں اگر بالکل یقین ہمیں پتا ہے کہ یہ ابھی فراڈ کر کے وہی پیسہ لے کر آیا ہے, یا اس نے رشوت کے طور پر مثلا یہ چاول کی بوری جو ہے لی ہے فلاں شخص سے اور اسی سے ہی تبرک تقسیم کروا رہا ہے, تو ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. معلوم ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے, اب یہ پتہ نہیں کہ یہ والا تبرک اس نے کس پیسے سے لیا ہے, تو حالت شک میں اس تبرک کو کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرام نہیں.